ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ان ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاری و مسلم۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی، ان کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جان پاتے کہ آیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا، جیسا کہ چراگاہ کے قریب جانور چرانے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ میں بھی چرنے لگ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ یہ حدیث انتہائی عظیم حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ احکام تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ احکام ہیں جن کی حلت بالکل واضح ہے، جن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہیں انجام دے سکتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے روٹی، شہد، وہ جانور جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا جائز ضرورت کے لیے کہیں آنا جانا، کسی سے بات چیت کرنا وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کی حلت بالکل واضح ہے اور انہیں واضح طور پر انسان انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت یا جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، جیسے خنزیر کا گوشت، شراب، مردار، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زناکاری، یہ سب چیزیں بالکل حرام ہیں اور ان کی حرمت واضح ہے۔ اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی طرح سے انہیں انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دو احکامات ہوئے جن کی حلت واضح ہے اور جن کی حرمت واضح ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت یا حرمت واضح نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ واضح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس تعلق سے کوئی واضح نص موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جو مشکوک چیزیں ہیں ان کو انجام دینے سے گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے اگر کوئی انسان اپنے دامن کو بچاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ مشکوک چیزوں کے انجام دینے سے ممنوع کام تک پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پر یہ واضح نہیں ہے کہ وہ چیز حلال ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اسے انجام دے رہا ہو تو اس میں حرمت کا بھی ایک پہلو موجود ہے، تو گویا کہ اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ جس چیز کو وہ انجام دے رہا ہو، جیسے غیر محرم کے ساتھ انسان اگر تنہائی میں ملتا ہے
تو گرچہ احتیاط کے ساتھ ملے لیکن اس کا یہ ملنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان ایسی صورت میں دل کے اندر برائی ڈالتا ہے، اور جب برائی ڈالتا ہے تو دونوں یعنی خلوت میں تنہائی میں جو لوگ ملتے ہیں ان کے دل برائی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مشکوک چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ واضح چیزوں کو یعنی جو واضح طور پہ حرام ہیں ان سے بچو، جو واضح طور سے حلال ہیں ان کو انجام دو، اور جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھو، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، کیونکہ اگر تم مشکوک چیزوں کو دھڑلے سے انجام دیتے ہو تو اس صورت میں خدشہ ہوتا ہے کہ تم کسی ایسی چیز میں واقع ہو جاؤ جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی انسان کو اپنے مویشی چرانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ممنوع علاقہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی گھس جائے تو حکومت کی طرف سے وہ سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، اس لیے محتاط لوگ اس علاقے کے قریب نہیں جاتے۔ اسی طرح اللہ کی حرام کردہ اشیاء ممنوع علاقے ہیں، جو ان کا ارتکاب کرے گا وہ سزا کا سزاوار ہوگا، اور جو مشتبہ اشیاء سے اعتراض نہیں کرے گا اور ان میں گرفتار ہونے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ چراگاہ کے آس پاس چرانے والے کی طرح محرمات کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس لیے جس طرح محتاط لوگ چراگاہ کے پاس اپنے جانور نہیں چراتے کہ کہیں وہ بھاگ کر چراگاہ میں نہ گھس جائیں، محتاط اور پرہیزگار لوگ گناہوں میں گرفتار کرنے والی چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور انسان کی پرہیزگاری اور احتیاط کا دار و مدار اس کے دل کی اصلاح اور درستگی پر ہے، کیونکہ تمام جسم پر دل ہی کی حکمرانی ہے، باقی تمام اعضاء اس کے حکم کے پابند ہیں۔ عزم و حوصلہ، جرأت و ہمت کا محل اور مرکز یہ دل ہی ہے۔ اگر وہی عزم و حوصلہ اور جرأت و ہمت سے محروم ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کے جذبات و احساسات درست ہوں گے تو اعضاء صحیح کام کریں گے، لیکن اگر اس کے جذبات و احساسات ہی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اعضاء خود بخود غلط راستے پر چلیں گے۔ تو گویا کہ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی بنیاد پر ہی بہت سے ایسے صحابہ کرام کو بہت سے کاموں سے روکا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ عقبہ بن حارث کی بیوی کا واقعہ کہ ایک بار ایک خاتون کچھ مانگنے کے لیے آئیں اور انہیں معلوم تھا کہ یہ عقبہ کا گھر ہے۔ جب ان کی اہلیہ انہیں کچھ دینے کے لیے نکلیں تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی بیوی ہو، میں نے تو تمہیں بھی دودھ پلایا ہے اور ان کو بھی دودھ پلایا ہے۔ جب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ مشکوک ہو گیا کیف وقد قیل، حالانکہ رضاعت کی جو حرمت ہے یا اس بات رضاعت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہاں کافی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ چیز مشکوک ہو گئی وہاں پہ علیحدگی کروا دی کیف وقد قیل فرما کر کے۔ چنانچہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام کا دار و مدار 3 احادیث پر ہے۔ ایک یہ بھی حدیث ہے، دوسری نیت سے متعلق حدیث، اور تیسری وہ جس میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ تو وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔